چوتھا مالداری، مالداری، خاندان، حسن، دینداری۔ رسول اللہ نے فرمایا خبردار، تم دیندار کو ترجیح دو، دیندار کو ترجیح دو، جو تمہارے ہاتھ کو خاک آلود کر دے گی، جو تمہارے ہاتھ کو خاک آلود کر دے گی۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کا نیگیٹو معنی نہیں لیا جائے گا، پازیٹو کہا ہے۔ اور محاورتاً عربی میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، جیسے رسول اللہ کسی کو بد دعا دیتے تھے تو وہ بد دعا نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ دعا ہوتی تھی ان کے حق میں۔ خاک آلود سے امام النووی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ پسندیدگی کا اظہار رسول اللہ کر رہے ہیں یہاں پر۔ امام النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خاک آلود کر دے گی سے مطلب ہے کہ وہ عورت تمہاری زندگی کو سنوار دے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں پر نکاح ہوتا ہے، اس میں سے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، مالداری کو دیکھا جاتا ہے، عورت کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، دینداری کو۔ تو اللہ کے رسول نے ترجیح جو دی ہے وہ دیندار کو دی ہے۔ تو کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا کسی شخص کو اگر چن رہی ہے تو پہلے اس کے اندر دینداری ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی کمنٹ نہ کرے بھائی، اس کے اندر دینداری ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر حسن ہے لڑکے میں یا لڑکی میں، خاندان بھی اچھا ہے اور مالدار بھی ہے لیکن دیندار نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس کو ترجیح نہ دیں، کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے، آپ کی آخرت خراب کر دے گا یا کر دے گی۔ اس لیے جب بھی ترجیح دی جائے سب سے پہلے دیندار کو دی جائے۔ ہاں، وہ دیندار حسن نہیں ہو سکتا، اس کا ہو سکتی ہے بدصورت ہو سکتی ہے آپ کے معیار پر کھری نہ اترتی ہو یا کھرا نہ اترتا ہو۔ اگر دینداری ہے تو یہ چیز آپ نہ دیکھیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ لڑکی مالدار بھی ہو سکتی ہے، لڑکا مالدار بھی ہو سکتا ہے، لڑکی خاندانی بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی خاندانی ہو سکتا ہے، لڑکی جمیلہ بھی ہو سکتی ہے اور لڑکا جمیل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ان چاروں چیز اس میں موجود ہیں، یعنی دینداری بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، مالداری بھی موجود ہے، تو پھر آپ چاروں چیز کو ترجیح دیں۔ یہ تب کہی گئی ہے بات کہ جب بندہ جو دینداری نہ دیکھتے ہوئے 3 چیز کو دیکھتا ہے، اس لیے رسول اللہ نے ترجیح دی دین کو۔ لیکن اگر چاروں چیز اس میں موجود ہو یا 4 میں سے حسن موجود ہو، دینداری موجود ہو، نکاح کر لو۔ حسن موجود ہو، دینداری موجود ہو یا مالداری موجود ہو، تب بھی نکاح کر لو۔ یعنی مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دیندار تو ہے۔ ترجیح اس لیے دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کو فوقیت نہ دیں۔ اس چیز کو فوقیت نہ دیں کہ صرف مالدار کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں اور اس کے حسن کو دیکھتے ہیں، اور یہ بہت کیسز میرے سامنے آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار لڑکا دیکھیں یا دیندار لڑکی کو چنیں۔ کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیے گا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے تو دینداری تو ہے نا اس میں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا کتنا اجر دے گا۔ بھائی اس سے کوئی نکاح نہیں کر رہا لڑکے سے وہ بدصورت ہے، اس لڑکی سے کوئی نکاح نہیں کر رہا کہ وہ صحیح ٹھیک نہیں ہے دکھنے میں، لیکن آپ نے معاشرے کو توڑتے ہوئے، معاشرے کی رسومات کو جوتی کے نوک پر رکھتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کا اجر آپ کو اللہ کتنا دے گا کہ جس سے کوئی نکاح نہیں کر رہا تھا آپ نے اس سے نکاح کیا۔ بہت سے ایسے میں نے مرد دیکھے ہیں، ایسی میں نے عورتیں دیکھی ہیں کہ جو وکلانگ سے بھی نکاح کر لیتے ہیں اور کر لیتی ہیں، جو ایسے شخص سے بھی نکاح کر لیتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، ہینڈیکیپ ہوتے ہیں۔ تو معاشرے کو اگر دیکھو گے تو معاشرہ تو بھیا آپ کو گمراہ کر دے گا۔ معاشرہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کا اجر آپ کو کتنا ملے گا۔ ٹھیک، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ نکاح کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی ساتھی چننا ہے تو وہ ساتھی دیندار ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث اسی تعلق سے اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث سے ایک چیز کی حرمت اور ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو، ہم نے آپ کو لونڈی اور عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اگر اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے 2 چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دوں گا۔ وہ 2 چیز کیا ہیں؟
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تو تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور دوسری کیا چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اس چیز کی مجھ کو ضمانت دے دی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا کٹھن، اتنی وضاحت دقیق جو رسول اللہ نے بتائی ہے، ترغیب دلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا طریقہ سکون حاصل کرنے کا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول اس آسان طریقے کو بتاتے۔ فرمایا کہ حفظہ فروج، حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی۔ پتہ یہ چلا کہ دوسرا راستہ جس نے اختیار کیا وہ حرام ہے۔ اب دیکھیں، روزہ رکھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور ساتھ ساتھ کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو نکاح نہیں کر سکتا وہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشکل کام ہم کو بتا دیا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اگر کوئی اور آسان کام کرنے کا اللہ کے رسول راستہ بتا دیتے تو پھر اللہ کے رسول ہی بتاتے نا، لیکن اللہ کے رسول نے مشکل بتایا، یعنی روزہ رکھو۔ پتہ چلا کہ کوئی اور راستہ اختیار کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے نکاح کے۔ اگر کسی نے سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی اور راستے کو اختیار کیا تو اس حدیث کی روح سے اور اس قرآن کی آیت سے وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے افراد کو لایا جائے گا جن کے نیکیاں بہت پہاڑ کے مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بار میں سارے کو جو ہے ہوا کے اندر اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنی زبردست نیکیوں کو جو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کیوں اڑا دے گا ساری نیکیوں کو؟ فرمایا کہ وہ لوگوں کے سامنے تو دیندار بنتے تھے لیکن تنہائی میں گناہ کیا کرتے تھے۔ تنہائی ان کی مسلمان والی نہیں تھی، تنہائی ان کی پاک نہیں تھی، تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو دکھاوا کر رہے تھے نا دنیا کے سامنے کہ میں دیندار ہوں، اس کے عوض اس ریاکاری کے بدلے تمام جتنے بھی تمہاری نیکیاں ہیں ایک بار میں اس کو ہوا کے اندر اڑا دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا من النار۔ تو نکاح کے علاوہ کوئی اور سا راستہ اختیار کرنا درست نہیں۔ اب آتے ہیں دوسرا پوائنٹ، نکاح کرنا کیوں ضروری ہے اس دور میں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو، اس کا اعلان کرو، دف بجاؤ، دف بجاؤ اعلان کرو یا دف بجا کر اعلان کرو۔ اعلان کا کیا مطلب ہے؟ نکاح کا اعلان کرنا اس لیے ہے کیونکہ یہ حلال کام ہے۔ اب دیکھتے ہیں بہت سی لڑکی اور لڑکا بھاگتے ہیں نا، کیا اعلان کر کے بھاگتے ہیں؟ نہیں، چھپا چھپی بھاگتے ہیں۔ تو جو جائز کام ہوتا ہے نا وہ پبلکلی ہوتا ہے، جو ناجائز کام ہوتا ہے وہ پبلکلی نہیں ہوتا۔ نکاح حلال ہے اور لڑکی کو لے کر بھاگنا یہ حرام ہے، باطل ہے، زنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کسی لڑکی نے اگر بغیر ولی کے نکاح کیا تو وہ نکاح باطل ہے اور وہ لڑکی زانیہ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر ولی کے وہ نکاح کرے، لڑکا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں کہ نکاح کو عام کرو، ساتھ ساتھ اعلان کرو۔ اعلان اس لیے کرو کیونکہ بھائی جو ہے ہم حلال کام کر رہے ہیں اور حلال کام جو دنیا دیکھے گی تو ہماری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ جو ہے بھاگ رہے ہیں، جو غلط کام کے راستے پر ہیں، وہ اختیار کریں گے سنت کو، وہ اختیار کریں گے سنت کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر ایسی چیز پھیلی ہوئی ہیں، ایسی چیز پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی چیٹنگ کر رہا ہے لڑکی سے، کوئی ڈیٹ پر لے کے جا رہا ہے، کوئی کیفے میں جا رہا ہے، تو یہ تمام چیز حرام ہے۔ اگر یہ جائز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اجازت دیتے۔ کسی لڑکی سے ہم کلام آپ تبھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ جب آپ نکاح کرنا چاہیں۔ اور آپ کو ابھی میں ایک چند نصیحت اور کروں گا لاسٹ میں جو اس دور کے اندر ہو رہی ہے، جس کو آپ آبزرو کریں گے اور اس سے آپ کو بچنا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ نکاح کو اعلان کرو۔ اعلان اس لیے کرو کیونکہ حلال کام ہے اور آپ کو دیکھا دیکھی لوگ
پھر نکاح کریں گے، لیکن رکاوٹ بن رہے ہیں کون؟ یا تو ان کے والدین یا تو ان کے ولی۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے ایک لڑکی نے ایک دیندار ساتھی چنا